ये नक्शा जो आप देख रहे हैं ये असल में सहूनी दज्जाली नेटवर्क का एक ऐसा नक्शा है जो वो समझते हैं कि दुनिया के अंदर जब एक बहुत बड़ी जंग होगी तो उस जंग के बाद दुनिया को 8 जोन में, या ये समझ लें कि 8 बादशाहत में तब्दील कर दिया जाएगा। इसमें मुख्तलिफ़ रंगों में मुख्तलिफ़ जुग्राफियाई हदूद के ऊपर जो है मुख्तलिफ़ जोन बना कर रखे हुए हैं या बादशाहें बना कर रखी हुई हैं। तो असल में सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे अपने ख़ित्ते के बारे में जो है वो जानकारी इस नक्शे के मुताबिक वो ये है कि जब एक हिंदुइज़्म का जो एक बुनियादी मकसद ग्रेटर महाभारत जिसको कहते हैं वो है, और उसमें जो है हज़ारों साल पहले का जो महाभारत का नक्शा वो बताते हैं वो वही नक्शा है जो ये सहूनी नेटवर्क जो है जिसने उसको एक जोन बनाया हुआ है, जामनी से रंग में आप देख सकते हैं। और ये जो है वो कदीम हिंदुस्तान का या महाभारत का नक्शा है। तो जो इसको अमली तौर पर बड़ी जंगों के बाद जो है वो एक जोन इसका बना देंगे जहाँ पर हिंदुइज़्म की छाप होगी, और ये महाभारत की रिवाइवल का एक नक्शा है जिसके अंदर क्या बोलते हैं, बांग्लादेश है, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान का इलाका, और फिर अफ़गानिस्तान, पूरा अफ़गानिस्तान भी इसी में शामिल है। तो ये लोग जो हैं वो कहेंगे ये तो एक तस्वर है, ख्वाब है एक, लेकिन हम देखते हैं बातजरीद चीज़ें जो हैं उसी जानब रवां दवा हैं। अभी मिसाल के तौर पर बड़ी जंग क्या हो सकती है, वो ज़ाहिर है ऐसी जंग होगी कि जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो, तो वो गैर रवायती जंग है, यानी एटॉमिक वॉर है। और पहले तो मेरी इस बात के ऊपर लोग मजाक उड़ाया करते थे कि जी वो अमेरिका भी पाकिस्तान को के एटमी असासों के पीछे है, हिंदुस्तान भी और सारी दुनिया भी है, तो ये तो ऐसे दीवानों की तरह बात करता है। मेरा शुरू से यही है कि ये सबसे बड़ी हेडेक जो है वो इसराइल को है पाकिस्तान के एटमी असासों से। तो बहरहाल जो सहूनी नेटवर्क है वो हमेशा आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रोग्राम को, अपने हदफ को वो चेज़ करते रहते हैं, क्योंकि वो इस मामले में बहुत ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज हैं कि उन्होंने पूरा एक रोड मैप बनाया हुआ है कि दुनिया का मुस्तकबिल क्या होना है, और उसके ऊपर वो अमली तौर पर चीज़ों को करके सामने रखते हैं। और हम लोग जो हैं वो अंधे हैं, वो समझ नहीं सकते, अपने दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं कर सकते। तो ये नक्शा जो है ये बिल्कुल वही है जो कि महाभारत या हिंदुवत्ता के जो आइडिया हैं ये उसी के मुताबिक है, हमारे खिते के मुतालिक। अब हिंदुस्तान कैसे पाकिस्तान को फ़तह करेगा और अफ़गानिस्तान तक जाएगा, ज़ाहिर है कि वो एक बहुत बड़ी जंग में फ़तह हासिल करने के बाद ही जो है वो ये अपना मकसद अचीव कर सकता है। तो इस जंग में वो पूरी दजाली क़ुव्वतें जो हैं वो उसका साथ दे रही हैं। आपने देखा ट्रंप से लेकर जो है तालिबान तक ने भी हिंदुस्तान के साथ दिया है। इसराइल तो है सो है। तो बहुत सारे अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक जो हैं वो भी इस प्रोजेक्ट का जो है वो हिस्सा हैं। अब हम लोग मिसालें दे रहे हैं, सऊदी अरब ने ये कर दिया, वो भी तो दजाली रियासत है। तो बहरहाल ये दजाल का एक प्रोग्राम है, तो इसके लिए हम लोगों को किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए।
بہرحال دیکھنے والی بات یہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ بھی مہابھارت کا جو ہے وہ حصہ ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو طاقت پاکستان جو ہے وہ بھارت اور افغانستان کو جدا کرتی ہے، ان کی یعنی سرحدوں کو نہیں ملنے دیتی، وہ پاکستان کا وجود ہے۔ اور اتفاق دیکھیے کہ دونوں ملک پاکستان کے وجود کو، خاص طور پہ افغانستان جو ہے وہ تہ دل سے اس کے وجود کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو چیزیں جو ہیں وہ اسی طرف جا رہی ہیں جس کی طرف بہت سارے انڈیکیشن ویسٹرن فلموں میں بھی آ چکی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے وہ ٹرمینیٹر 1 2، اس میں بھی وہ یعنی 90s میں یا 80s میں وہ ٹرمینیٹر فلم بنی تھی، اس میں آپ دیکھ لیں اس کا آغاز ہی ڈرون جو ہے وہ مشین ہے اور وہ لوگوں کو شوٹ کر رہی ہے، اور وہ آج ڈرون جو ہے ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آئی ریممبر، شاید فلم کا نام بیک ٹو دا فیوچر ہے، اس میں بھی 9/11 کے بارے میں بتا دیا گیا ہوا تھا۔ پھر اس میں ایک اور سین بھی ہے جس میں وہ لڑکا، کیا نام تھا اس کا، وہ چھوٹے سے قد کا، خیر وہ اس کا سین یہ ہے کہ وہ ایک جگہ دیکھتا ہے ٹی وی پہ فلم، کیا چل رہا ہے، نیوز چل رہی ہے کہ ٹرمپ پریزیڈنٹ بن گیا، تو وہ چیخ مارتا کہتا ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ پیچھے وہ کوئی اٹامک وار کا بھی ساتھ میں خبر آ رہی ہے یا اس طرح سے، اب مجھے یاد نہیں، لیکن یہ اس کی طرف واضح طور پر چیز کو لے کر جاتا ہے۔ تو طالبان جو ہیں یا ہر افغان حکومت ہندوستان کے اس پلان کے اندر ان کی معاون ثابت ہو رہی ہے کہ اسٹرانگ ہندوستان جو ہے وہ مہابھارت لے گا، اور مہابھارت جو ہے وہ اس کی باؤنڈریز پورا افغانستان اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہ نوئنگلی یا نوئنگلی جو ہے افغان حکمران جو ہیں اور عوام وہ مہابھارت کے نظریے کو تقویت پہنچا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ طالبان نے بڑا جشن منا رہے ہیں کہ ہندوستان کو کے تیارے گر پڑے، یار یہ تو بڑی جنگ ہے، وہ تو ایک کرکٹ میچ جو ہے اس میں ہندوستان کی شکست جو ہے وہ دیکھنا قبول نہیں کرتے۔ آج کیسے کیسے لوگ آ کے غلط باتیں بتاتے ہیں۔ ترکی نے بیان دیا ہے، آذربائیجان نے بیان دیا ہے اور کنڈیم کیا ہندوستان کو، تو یہ آ کے وہ کیا ہو رہا ہے، ادھر جنگ ہو رہی ہے، ادھر میزائل چل رہے ہیں، اور انڈین ڈیلیگیشن کابل گیا ہوا ہے، اور اب کابل کے وہ ادھر بیٹھ کے تو وہی بیانیہ۔ لیکن بہرحال یہ ایک ہے، بچے ایسے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ، ٹھیک ہے یہ ایڈوانٹیج لیتے ہیں کہ ہم پشتون ہیں تو ہمیں زیادہ افغانستان کے بارے میں پتہ ہے، ان کو دے ڈونٹ نو نتھنگ اباؤٹ افغانستان، یا کوئی طالبان کے اس کے اوپر چل رہے ہیں، کیا وہ افراسیاب خٹک ہو یا کیا لڑکے کا نام ہے حسن خان یا واٹ ایور، وہ ایک ہے وہ طاہر خان، یہ وہ اس قسم کے، میرے سامنے آگے بات کرو، اتنا حوصلہ ہے تم میں تو آؤ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو ایسے خیر یہ جو ہے ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح وہ ایک صاحب ہیں جی، وہ بڑے مشہور جرنلسٹ ہیں، اب میں نام کیا لوں، خیر ہے جی، وہ کہہ رہا ہے 200 مجاہد افغان جو ہیں وہ آ رہے ہیں جنگ کے لیے پاکستان کے لیے۔ تو یہ عمل اور چیز ہوتی ہے جیسے میں بتاتا ہوں، اور باتیں اور ہوتی ہیں۔ باتوں میں تو وہ کیا افغان طالبان جو ہے وہ القدس فتح کر رہی ہے، وہ جناب امام مہدی کی سپاہ ہے، وہ تو جی صحابہ سے بھی بڑھ کے جہادی ثابت ہو گیا، اور یہ کہتا رہا ہے نا
तोहफे भेज रहे हैं किनको? राम मंदिर को के इफ्तिताह के ऊपर। हालांकि ये कुफर है, ये कुफर है। कुफर में राजी होना वो भी कुफर होता है। तो यहाँ बहरहाल ये मुसलसल डिस इंफॉर्मेशन फैलाकर तो लोगों का ईमान भी ख़राब किया है, लोगों का जो नज़रिया है सियासी और वो भी ख़राब किया इन्होंने। क्या किया जा सकता है? तो यहाँ जो चीज़ समझने वाली है वो यही है कि चीज़ें मुझे ख़दशा है कि ये एटॉमिक वॉर की तरफ जा रही हैं। और क्योंकि इनकी अगर हम क्या वो बाट सिमन है, क्या नाम है उसका, तो चलो एक तरफ रखें उसको, वो कार्टून बनाता है, जो भी कुछ करता है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है। हालांकि फ्यूचर अल्लाह जानता है और अल्लाह की अता से उसके नबी जानते हैं। तो लेकिन ये सारे डिज़ाइन हैं, ये सारे डिज़ाइन ऐसे करते हैं कि वो फ्यूचर में उनको वो रिज़ल्ट मिले, और उसमें अक्सर वो कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि कंट्रोलिंग जो दुनिया को, सियासत को, चीज़ों को कंट्रोल करने वाले ये ज़ायनिस्ट ही हैं। तो इसलिए डिज़ाइन ऐसे करते हैं कि एक दो साल के बाद ऐसे नताइज सामने आ जाए, फिर लोग हम हैरान हो जाते हैं। तो ये मिड 90s में ग़ालिबन ये आना शुरू हो गया था कि जी इंडिया पाकिस्तान वार चिलिंग। 2019 study had predicted a nuclear war in 2025 and what could happen। ये भी जो है इसमें भी वही है कि ऑलमोस्ट सेम चीज़ बताई हुई है कि हिंदुस्तान की फ़ौज, जो बड़ी फ़ौज है, जब वो एंटर होंगे तो फिर पाकिस्तान जो है अपने दिफा के लिए एटमी इस्तेमाल करेगा, और फिर उसके बाद 10-20 उधर से चलेंगे, 10-20 इधर से चलेंगे, दुनिया तबाह हो जाएगी। और ये चीज़ें जो हैं, इवन यहाँ तक उसने 2019 में कहा है कि ये कोई ऐसा इंसिडेंट होगा जिससे हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान पर कर देगा। अब जो पहलगाम और इस किस्म के जो फॉल्स फ्लैग होते हैं, और ये चीज़ें जो हैं ये इनको हमें सीरियसली इनको लेना है। तो देखिए जी, ये चीज़ें तो अब कोई है नहीं कि इसमें कोई शक रहे कि बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने अपनी मूवीज़ में, अपने कार्टून्स में, अपने ख़बरों वगैरह में इधर डाल के तो बताई गई हुई हैं, आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ें एज़ इट इज़ हुई हैं। बहुत सारी वो क्या कोरोना और 9/11, बहुत सारे वाक़यात जो हैं, तो ये फ़िल्में वगैरह इनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें दिखा जाते हैं, तो जिससे हमें अगर उनको फॉलो करें तो फिर फ्यूचर में जो वाक़यात हुए हैं वो एज़ इट इज़ हुए हैं, क्योंकि वो डिज़ाइन होते हैं। कोई इल्म गायब तो नहीं है इनके पास, लेकिन डिज़ाइन करते हैं। बल्कि इसका असर नॉट ओनली इन हॉलीवुड बट बॉलीवुड की पिक्चर्स में भी अगर आप देखें, बल्कि मैं तो बॉलीवुड वगैरह की फ़िल्में नहीं देखता, लेकिन बहरहाल मैंने एक गाना उसका जब सुना था, बहुत पहले की बात है, फ़िल्म थी दिल से। तो उसमें एक बहुत अच्छा पोइट है हिंदुस्तान का, गुलजार, जो मेरा फेवरेट भी है, बड़ा ज़बरदस्त लिखारी है, क्या कहने, वंडरफुल पर्सनैलिटी एंड ग्रेट पोइट है, राइटर है, वट एवर यू कॉल हिम, बट मैं उससे काफ़ी मुतासर हूँ। इवन उसने एक फ़िल्म में जो गाना लिखा हुआ है वो भी मुझे मशकूक लगा। जैसे ही मैंने देखा तो मैं सोच में आ गया, यार इसकी कोई तुकबंदी नहीं थी इसके ऊपर। और क्योंकि वो प्रिडिक्शन भी मैंने ज़हन में रखी हुई थी, जो 2019 में या 18 में जो है वो कह रहे हैं कि जी ऐसे हिंदुस्तान हमला करेगा और ऑल दैट, फॉल्स फ्लैग होगा कश्मीर में, और फिर वो फ़ौज आएगी, जैसे मैं बता चुका हूँ, और वो फिर उसके बाद न्यूक्लियर एक्सचेंज हो जाएगी, ये वो। तो
اسی قسم کا وہ اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ بھئی وہ ٹروپس جو ہیں وہ کوئی ہرڈل یا کوئی باؤنڈری کراس کر رہے ہیں اور تعداد میں زیادہ ہیں، پیچھے ایک کیا بولتے ہیں شعلے سے ہیں، اور وہ بھاگ رہے ہیں بہت سارے فوجی، تو وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی جگہ پر انٹر ہو رہے ہیں یا باؤنڈری کو کراس کر کے. تو اسی طرح سے اسی میں بھی بتایا گیا ہوا ہے کہ جب وہ ہندوستان کی بہت بڑی فوج انٹر ہوئے گی تو اس کے اوپر ایٹم بم چل جائے گا. تو یہ پھر اس کے ساتھ ہی وہ گانے کے کچھ لفظ ہیں، ایک سورج نکلا تھا، کوئی تارا پگھلا تھا، جب کچھ اس قسم کا ہے. تو اگر آپ دیکھیں اور پھر وہ اس میں کہتا ہے کہ آندھی آئی اور پھر یہ دل سے رے آ نکلی. ظاہر ہے کہ جب بم پھٹیں گے ایٹمی آہیں نکلیں گی اور کیا ہوگا. تو آئی تھنک کہ اس میں بھی جو چیز جو منظر پیش کیا گیا ہے وہ ڈسٹرکشن ہے، اور ظاہر ہے جب ایٹم بم پھٹے گا تو چیزیں پگھل جائیں گی. پارا یا تارا پگھلے گا تو وہ تو ساری چیزیں. سورج نکلا، سورج نکلا سے یہاں ہے کہ ایک دن آیا اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر بلاسٹ ہوا اور وہ پگھلنا شروع ہو گئیں، اور پھر اس کے بعد آندھی، کیونکہ ظاہر ہے جب بم پھٹتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ویوز نکلتی ہیں وہ آندھی کی شکل میں آتی ہیں. ہاں اسی طرح سے وہ ایک فلم تھی ٹرمینیٹر 2 آئی تھنک، ہاں اس میں وہ ایک لڑکی ہے، وہ آخری اس کا سین بھی اگر آپ نوٹ کریں تو وہ بتاتا ہے کہ بھئی یہاں آندھی آ رہی ہے، اور وہ کہتی ہے آئی نو. اور وہ جو اس فلم میں بتا رہی ہے کہ آج نومبر کی 7 یا 12 تاریخ بتا رہی ہے، مجھے اب یاد نہیں ہے، تو وہ ریکارڈ کروا رہی ہے میسج. تو جو ڈے اس نے بتایا ہے وہ نومبر بتایا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ایٹمی جنگ ہوگی ہو سکتا ہے نومبر کے مہینے میں ہو. دس مائی وائلڈ گیس، ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں ایسے ہو، لیکن ان چیزوں کو ضرور کنسیڈر کریں تاکہ جو چیزیں ہمیں فار ایگزامپل بچپن میں بتایا جاتا تھا کہ جی بہت زیادہ چیزیں جو بچپن میں بتائی گئی ہوئی تھی لیٹ 60s میں ارلی 70s میں، آج وہ ہم ان کو عملی طور پہ دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو اگنور نہیں کرنا. تو یہ جو میں سمجھ رہا ہوں یہ مہابھارت کے لیے، کیونکہ وہاں ہندوستان میں پارٹی بھی وہی ہے جو مہابھارت کے تصور کو لے کے چل رہی ہے، اور افغانی جو ہے اندھا دھند پاکستان کی نفرت میں وہ ہندوستان کے ساتھ دوستی پینگیں بڑھا رہے ہیں. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ضرور اور ضرور ہندوستان کی فوج جو ہے وہ افغانستان میں لائیں گے. اور پھر ایون وہاں جب طالبان کی حکومت آئی تھی تو وہاں بہت سارے ایڈوائزر میری انفارمیشن کے بارے میں افغانستان کے، وہاں ود ان اے ویک ٹائم وہاں ہندوستان کے بہت سارے ایڈوائزر اور یہ ٹرینر وغیرہ آ چکے ہوئے تھے، اور یہاں ہم ڈول بجا رہے تھے کہ اب ہماری فتح اور ہندوستان کی شکست ہو گئی. the reality was entirely opposite. تو یہاں مکمل طور پہ دیکھیے، ہم پوری اسلامی تاریخ میں آپ کو معلوم ہوگا کہ مولویوں کے روپ میں آ کے لوگوں نے کفار کے مفاد کے لیے کام کیا ہے، الیمیناٹیز کے لیے کام کیا ہے. بظاہر کیا ہے جی، سر سید احمد خان اسلام کا بہت بڑا شدائی، افغانی کیا نام تھا اس کا، جو بھی خیر، وہ فری میسن، کیا بولتے ہیں اس کو، پیر روشن باز یزید انصاری، وہ فری میسن بظاہر کیا ہے، ایک صوفی ہے، ایک مبلغ ہے اسلام پھیلانے کے، اندر خانی کیا تعلیم دے رہا ہے فری میسن کی. ڈاکٹر اقبال، اس قسم کے بہت ساری پرسنالٹیز جو ہیں مولوی اور اسلام پسند کے روپ میں آ کے، تو اندر خانی انہوں نے کیا کیا کہ وہ دجالی نیٹ ورک کے جو ہیں وہ سیٹلائٹ ہو گئے اور انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا. اگین فار ایگزامپل
ہندوستان یہ جب لارنس آف عریبیا اس ٹائم میں بہت سارے مولویوں کو انہوں نے جناب اسلام کا رہبر بنا کر بھیجا اور اپنے مفاد کے لیے ان کو یوز کیا، وہ بھی الیمیناٹس تھے یا شیطان پرست تھے. تو آج اگر آپ طالبان کو ہاتھ میں تسبیح لے کے پگڑی باندھ کے اور اللہ اکبر کہتے اور جہاد کا نعرہ لگاتے اسلامی نفاذ، یہ حقیقت میں کون ہے؟ دجال کے پیروکار ہیں. دجال کا پیروکار ہوگا تو مشرک سے دوستی کرے گا نا، اور وہ ہر صورت میں اسلام کے نام کے پہ بننے والے ملک کو دنیا کے نقشے سے غائب کرنے کا عزم رکھے ہوئے ہیں، اور اس عزم میں وہ پورے کمیٹڈ ہیں. تو اس لیے اب اللہ ہی ہے جو پاکستان کو بچانے والا ہے، اور بلا شبہ خدا ہی بچا رہا ہے، ورنہ انسان نے امیجن کریں 11 سال تک جنرل ضیاء الحق وہ آدمی تھا جو پاکستان اس لیے اس کو پرائم منسٹر یا اس کی حکومت لائی گئی کہ یہ بھٹو کی حکومت کو ختم کرے گا اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام رول بیک کرے گا، اور یعنی سارے دجالی منصوبے کو ظاہر قادیانی تھا. لیکن یہاں بھی حکمت خداوندی کام ہوگی. جرنیل زیادہ تر مرزائی جو اس پروگرام کے ساتھ آئے تھے کہ ہم نے اس کو رول بیک کرنا ہے، لیکن اللہ کی منشا ہوئی. اب افغان طالبان اس کے ساتھ ملنے، اب تو کسی کو شک نہیں رہنا چاہیے نا. یہ جو بھی وہ حسن وغیرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی طالبان جشن منا رہے ہیں، جشن کیا ہے یار؟ ہمیں جشن منانے کی ضرورت نہیں ہے. انڈیا کو کنڈیم کریں کہ ٹیررسٹ تو وہ ہے، مسلمانوں کو تو مودی مار رہا ہے. یہ کیسا جشن ہے؟ وایا وایا حسن خانہ دسنگا جشن دے. شرم کرو، کیا بکواس کرتے ہو تمہیں. ہاں اگر وہ آ کے کنڈیم ہی کر دیں ہندوستان کو کہ بھئی مودی جو ہے وہاں اقلیتوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، تو پھر تو مانے. کشمیر کی حمایت میں انہوں نے آج تک ایک بیان نہیں دیا. دوستیاں کر رہے ہیں، دفاعی معاہدے کر رہے ہیں، فوج اپنی بھیج رہے ہیں کہ جی مشرق ملک میں جا کے وہ پناہ کیا ٹریننگ لے، آل دیٹ. بہرحال میں اس کے اوپر بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن تو پھر خبر لے لوں گا، کوئی نہیں.